اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نماز فجر کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دیکھیں، یہ واحد نماز ہے فجر کی کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے وہ گواہی دے گا انسان کے لیے کہ یہ انسان مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے موجود تھا۔ یہ قرآن ہمارے لیے گواہی بنے گا جو فجر میں پڑھا جاتا ہے آخرت کے دن۔ فجر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے دو نمازیں مشکل ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ لیکن اگر تمہیں اس کا اجر پتہ چل جائے تو تمہیں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کرال کر رینگ کر بھی اگر مسجد آنا پڑے تو تم مسجد پہنچو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور مڈل آف دا منتھ تھا، چاند پورا نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ چاند کو تم دیکھتے ہو کتنا صاف ہے، مومن اللہ کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آج چاند کو دیکھ رہے ہو اگر وہ اپنی دو نمازوں کی حفاظت کریں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازیں کہ جو تمہاری قبروں میں نور کا ذریعہ بنیں گی وہ نمازیں ہیں جو اندھیرے میں تم مسجد جاتے ہو پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو سنتیں جو فجر کی ہیں یہ اس سے بہتر ہیں کہ تمہیں ساری دنیا اور اس کا مال دے دیا جائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ فجر کی نماز ہے جس میں اذان میں اضافہ کیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے لیے صبح کے اول وقت میں برکتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں، ہم برکہ چاہتے ہیں۔ تو پروٹیکشن اور برکت کے لیے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نسخے دیے ہیں ان نسخوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں وہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ میں حالات کیا ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کو نہ ایسے مکان حاصل ہیں جو آج ہمیں حاصل ہیں، نہ ایسے بیڈ انہیں ملے ہوئے ہیں کمفرٹیبل جیسے بیڈ ہمیں ملے ہوئے ہیں آج کمفرٹیبل، نہ ان کے پاس وہ کاریں تھی جیسی کاریں آج ہمارے پاس کمفرٹیبل کاریں ہیں، نہ ان کے پاس یہ سہولت تھی کہ اگر واش روم جانا ہے تو 1 سیکنڈ میں چلے گئے، اگر اپنے آپ کو پیور کرنا ہے فجر کی نماز سے پہلے تو 2 منٹ میں گئے اور پیور کر لیا، یہ بھی سہولت نہیں تھی، پورا پلان کرنا پڑتا تھا ان ساری چیزوں کے لیے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز میں نہیں پہنچتا تھا تو لوگوں کو شک ہو جاتا تھا اس کے ایمان کے حوالے سے۔ تو فجر کی نماز کی یہ اہمیت ہے، یعنی اللہ نے ہمیں یہ ساری سہولتیں دی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت جب مؤذن یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اتنی برکتیں جو اللہ نے صبح کے وقت میں ہمارے لیے رکھی ہیں، وہ کہ جس کے قرآن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ نماز کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ تمہیں اگر کرال کر کے بھی مسجد آنا پڑے تو تم آؤ گے، وہ نماز کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اہتمام کیا اور اس کی حفاظت کی تو تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم دنیا میں 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ یعنی اتنے سارے اس کے فضائل بیان کیے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں کوئی چیز کرنا تن کا پہاڑ بن گئی، لیکن ہمارے نفس کا معاملہ یہ ہے اس کے لیے پہاڑ ہمارے لیے تن کا بن گیا۔ نماز ہمارے لیے بوجھل بن گئی کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے، یعنی ہمارے لیے وہ تن کا بھی پہاڑ بن گیا۔ چھوٹی سی نیکی کرنا بھی ایک بہت بڑی مشکل بن گئی، لیکن نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم پہاڑ کو بھی تن کا سمجھ کر عبور کر جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات آپ سے کہوں، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چونکا دینے والا قول ہے۔ یہ بخدا اس کو سننے کے بعد میرے جسم کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم نے اہتمام کیا ہے، کوشش کی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم نیک کام کرو، لیکن اگر تم نیکی نہیں کر پا رہے، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو لیکن تم نماز کے لیے نہیں جا پا رہے، تم اور کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو اور وہ نیکی تم نہیں کر پا رہے، تو تمہیں اللہ سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ your sins have chained you down۔ تمہارے جو گناہ ہیں ان گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، وہ پیروں کا بوجھ بن گئے ہیں، تمہارے پیر بوجھل ہو گئے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور ان بوجھل پیروں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ تمہارے لیے نیکی کی طرف قدم بڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت دی ہے، آج آپ کے پاس صحت ہے، آج آپ سجدہ کر سکتے ہیں، آج آپ مسجد جا سکتے ہیں، کل کی کسی کو کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے کی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آج جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اگر اپنی فرصت اور صحت کی حالت میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں، اگر بیماری اور مصروفیت کی وجہ سے وہ مستقبل میں نہیں کر سکیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر اسی طرح دے گا جس طرح آپ نے وہ صحت اور فرصت کی حالت میں کی تھی۔ تو جب اللہ نے آپ کو فرصت اور صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، نیکیاں کیجئے جو آپ کے لیے حسنات بنیں گی، جو آپ کے لیے روشنی بنیں گی، جو آپ کے لیے ذریعہ بنیں گی، جو آپ کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کریں گی، اور اخلاص کے ساتھ کیجئے، خالص اللہ کے ساتھ کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔